اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت مذہب حق علیہم السلام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور گفتگو ہماری خط نمبر 13 کے جواب میں چل رہی ہے، جو شرف الدین موسوی صاحب نے جواب تحریر کیا تھا، جس میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کے لیے اور زیادہ دلائل و استدلال کو پیش کرنے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ اس میں یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ امام حاکم نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اسناد ہے، اگرچہ شیخین بخاری اور مسلم نے اسے درج نہیں کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے بھی تلخیص مستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد لکھا یہ حدیث صحیح ہے۔ اور گفتگو ہماری پیج نمبر 199 تک پہنچ چکی تھی۔ آئیے یہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث سے ثبوت خلافت امیر المومنین۔ اس عظیم الشان حدیث میں امیر المومنین کے ولی عہد رسول اور بعد رحلت سرور کائنات خلیفہ و جانشین ہونے کے بعد جو قطعی دلائل اور روشن براہین ہے وہ آپ کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ انداز پیغمبر کا کہ حضرت علی کو دنیا اور آخرت میں اپنا ولی قرار دیتے ہیں، اپنے تمام رشتہ داروں قرابت داروں میں بس علی ہی کو اس اہم منصب کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ دوسرے موقع پر حضرت علی کو منزلت اور خصوصیت عطا فرماتے ہیں جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھی۔ جتنے مراتب و خصوصیات جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے حاصل تھے وہ سب کے سب حضرت علی کو مرحمت فرمائے جاتے ہیں، سوائے درجۂ نبوت کے۔ نبوت کو مستثنیٰ کرنا دلیل ہے کہ نبوت کو چھوڑ کر جتنے خصوصیات جناب ہارون کو حاصل تھے وہ ایک ایک کر کے حضرت علی کی ذات میں مجتمع تھے۔ آپ اس سے بھی بے خبر نہ ہوں گے کہ جناب ہارون کو من جملہ دیگر خصوصیات کے سب سے بڑی خصوصیت جو جناب موسیٰ سے تھی وہ یہ تھی کہ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے، آپ کے قوت بازو تھے، آپ کے شریک معاملہ تھے، آپ کی غیبت میں آپ کے قائم مقام و جانشین و خلیفہ ہوا کرتے تھے۔ اور جس طرح جناب موسیٰ کی اطاعت تمام امت موسیٰ پر فرض تھی، اسی طرح جناب ہارون کی اطاعت بھی تمام امت پر واجب و لازم تھی۔ اس کے ثبوت میں یہ آیات ملاحظہ فرمائیے۔ خداوند عالم نے جناب موسیٰ کی دعا کلام مجید میں نقل فرمائی ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَهْلِی ہارون أَخِی أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِی وَاشْرِکْهُ فِی أَمْرِی۔ معبود میرے گھر والوں میں سے ہارون کو میرا وزیر بنا دے، ان سے میری کمر مضبوط کر دے اور انہیں میرے کار نبوت میں شریک بنا دے۔ دوسرے موقع پر جناب موسیٰ کا قول خداوند عالم نے قرآن میں نقل کیا اخلفنی فی قومی وصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ اے ہارون تم میری امت میں میرے جانشین رہو، بھلائی ہی پیش نظر رہے اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا۔ تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری التجا منظور کی گئی ہے۔ لہذا جس طرح جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے، قوت بازو تھے، شریک کار رسالت تھے، خلیفہ و جانشین تھے، اسی طرح امیر المومنین بھی ارشاد پیغمبر کی بنا پر پیغمبر کے وزیر تھے، امت میں پیغمبر کے جانشین تھے، کار رسالت میں شریک تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ سب باتیں بسبیل نبوت نہ تھی بلکہ بلحاظ خلافت حاصل تھی، اور تمام امت سے افضل تھے، اور حضرت کی حیات و موت دونوں حالتوں میں بنسبت تمام امت کے آپ سے زیادہ خصوصیت رکھنے والے تھے۔ اور جس طرح جناب موسیٰ کی امت پر جناب ہارون کی اطاعت فرض تھی، اسی طرح تمام امت اسلامیہ پر حضرت علی کی اطاعت بھی واجب اور لازم تھی۔ ہر سننے والا حدیث منزلت کو سن کر یہی سمجھتا ہے، اور سننے کے بعد اس کے ذہن میں یہی باتیں
باتیں آتی ہیں اور انہی باتوں کو مقصود ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، اور خود رسول اللہ نے بھی اچھی طرح وضاحت فرمائی اور کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رکھی۔ آپ کا یہ فرمانا انہ لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی، میرا قدم باہر نکلنا مناسب نہیں ہے جب تک کہ تمہیں اپنی جگہ پر قائم مقام نہ چھوڑ جاؤں، یعنی میرا قدم نکالنا بھی مناسب نہیں ہے۔ صحیح نہ ہے کہ حضرت علی ہی خلیفہ رسول تھے، بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر روشن وضاحت ہے کہ اس امر کی اگر حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنائے بغیر چلے جاتے تو نامناسب فعل کے مرتکب ہوتے۔ رسول کا یہ ارشاد کہ میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ بغیر تمہیں اپنا خلیفہ بنائے ہوئے چلا جاؤں، یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ مامور تھے کہ آپ کو حکم دیا تھا خداوند عالم نے کہ علی کو اپنا خلیفہ بنا جانا، جیسا کہ آیہ بلغ کی تفسیر دیکھنے سے ثابت ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دو تم اس حکم کو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اگر تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ آیت کے ٹکڑوں کو خوب اچھی طرح دیکھے، یا ایھا الرسول بلغ کے بعد دوسرا ٹکڑا ان لم یعنی قیامت تک کا ٹکڑا ہے۔ آیت کے اس ٹکڑے کو حدیث رسول کے اس جملے کے ساتھ لا ینبغی ان اذهب الا وانت خلیفتی سے ملائیے تو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں فقرے ایک ہی مطلب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آیت بھی یہی کہتی ہے اگر علی کو خلیفہ نہیں بنایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا، اور رسول اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو خلیفہ نہیں بناؤں گا تو جب تک میں اس شہر سے اپنا قدم باہر ہی نہیں نکال سکتا۔ ابن عباس کی اس حدیث میں رسول کا یہ فقرہ بھی بھولیے گا نہیں کہ اے علی تم میرے بعد ہر مومن کے ولی ہو، یہ نص سری ہے، رسول اللہ کے بعد امت کے مالک و مختار آپ ہی تھے، اور آپ ہی رسول اللہ کے مقرر کردہ حاکم و امیر تھے، اور امت اسلامیہ میں رسول اللہ کے قائم و مقام تھے۔ جیسا کہ کمیت نے کہا ہے رسول کے بعد آپ بہترین مالک و مختار امور تھے اور تقوی اور بہترین ادب سکھانے والے تھے۔ یہاں پر تمام ہو جاتا ہے خط کا جواب شرف الدین موسوی صاحب کا۔ اب بات ہوتی ہے خط نمبر 14۔ یہ جواب پڑھنے کے بعد سلیم البشری اپنا اگلا خط تحریر کرتے ہیں، خط نمبر 14۔ حدیث منزلت صحیح بھی ہے اور مشہور بھی ہے، لیکن مدقق احمدی جو کہ اصول میں استاد الاساتذہ تھے، اس حدیث کی اسناد میں شک ہے اور وہ اس کے طرق میں شک و شبہ کرتے ہیں۔ آپ کے مخالف احمدی کی رائے کو درست سمجھے تو آپ انہیں کیسے قائل کریں گے؟ جواب مکتوب یعنی 14ویں خط کا جواب۔ حدیث منزلت صحیح ترین حدیث ہے۔ آمدی یہ شک کر کے خود اپنے نفس پر ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ حدیث منزلت تمام احادیث سے صحیح تر اور تمام روایات سے زیادہ پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس کی صحت پر دلائل بھی موجود ہے، سوائے آمدی کے آج تک اس کے اسناد میں کسی کو شک نہ ہوا، نہ اس کے ثابت و مسلم الثبوت ہونے میں کسی کو لب کشائی کی جرأت ہوئی ہے۔ علامہ ذہبی جیسے متعصب تک نے تلخیص مستدرک میں اس کی صحت کی صراحت کی ہے، اور ابن حجر جیسے دشمن تشیع شخص نے سوائے کے محرقہ کے پیج نمبر 29 پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اس کی صحت کے متعلق ان ائمہ حدیث کے اقوال درج کیے ہیں جو فن حدیث میں حضرت اہل سنت کے ملجا و ماوا سمجھے جاتے ہیں، اور یہ حدیث ایسی ہی ثابت اور ناقابل انکار نہ ہوئی تو امام بخاری ایسے شخص کبھی اپنی صحیح بخاری میں ذکر نہ کرتے۔ وہ علماء اہل سنت جنہوں نے اس حدیث کی روایت کی ہے، امام بخاری کی تو یہ حالت ہے کہ امیر المومنین یا اہل بیت کے فضائل و خصائص کسی حدیث میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو یوں اڑا جاتے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہی نہ ہو۔ تو جب امام بخاری تک مجبور ہو گئے اور صحیح بخاری میں درج کر کے رہے تو اب اس کے متعلق شک و شبہ کرنا زبردستی ہے۔ حاکم شام جو دشمنان امیر المومنین اور آپ سے بغاوت کرنے والوں کے سرغنہ تھے، جنہوں نے امیر المومنین سے جنگ کی بالائے منبر آپ کو گالیاں دی، لوگوں کو سب و شتم کرنے پر مجبور کیا، لیکن باوجود اتنی بدترین عداوت کے وہ بھی اس حدیث منزلت سے انکار نہ کر سکے اور نہ سعد ابن ابی وقاص کو جھٹلانے کی انہیں ہمت ہوئی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، جب سعد بن ابی وقاص حاکم شام کے پاس آئے اور معاویہ نے ان سے فرمائش کی کہ منبر پر جا کر امیر المومنین پر لعنت کریں، انہوں نے انکار کیا تو معاویہ نے
پوچھا کہ آخر وجہ انکار کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ علی کے متعلق 3 باتیں ایسی کہی ہیں کہ جو جب تک وہ باتیں یاد رہیں گی میں ہرگز انہیں سب و شتم نہیں کر سکتا۔ اگر ان 3 باتوں میں سے ایک بات بھی مجھے نصیب ہوتی تو وہ سرخ اونٹوں کی قطار سے زیادہ میرے لیے محبوب ہوتی۔ میں نے خود رسول اللہ کو علی سے کہتے ہوئے سنا جبکہ آپ کسی غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت علی کو اپنی جگہ چھوڑے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی منزلت ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی سوائے اس کے کہ باب نبوت میرے بعد بند ہے۔ معاویہ کے لیے بہت آسان تھا کہ جھٹلا دیتے، سعد کو کہہ دیتے کہ نہیں رسول اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، لیکن یہ حدیث ان کے نزدیک بھی اس قدر ثابت و مسلم تھی کہ ان کے متعلق چوں چرا کی گنجائش ہی نہیں پائی۔ انہوں نے بہتری اسی میں دیکھی کہ خاموش ہو جائے، سعد کو مجبور نہ کریں۔ اس سے بڑھ کر مزے کی بات سناؤں آپ کو، معاویہ نے خود اس حدیث منزلت کی روایت کی ہے۔ ابن حجر سوائق محرقہ میں تحریر فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے کہ کسی شخص نے معاویہ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ معاویہ نے کہا اے علی اسے علی سے پوچھو۔ اس شخص نے کہا آپ کا جواب مجھے علی کے جواب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ معاویہ نے جھڑک کر کہا یہ بدترین بات تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تم اس شخص سے کراہت ظاہر کر رہے ہو جسے رسول اللہ نے علم یوں بھرایا جس طرح طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، اور جس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، سوائے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ اور حضرت عمر کو جب کسی معاملے میں پیچیدگی درپیش آتی تھی تو انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ حدیث منزلت اتنی ثابت و مسلم ہے جس کے ثبوت میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تمام مسلمان خواہ وہ کسی فرقے یا جماعت سے تعلق رکھتے ہوں اس حدیث کی صحت پر اجماع و اتفاق کیے بیٹھے ہیں۔ اس حدیث منزلت کو صاحب الجم بین صحا ستہ نے باب مناقب علی میں اور باب الجم بین صحیحین نے باب فضائل اور غزوہ تبوک کے تذکرے میں ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری میں غزوہ تبوک کے سلسلے میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں فضائل علی کے ضمن میں مذکور ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اصحاب نبی کے فضائل کے ضمن میں موجود ہے۔ مستدرک امام حاکم میں باب فضائل کے تحت موجود ہے، اور امام احمد نے اپنی مسند میں سعد کی روایت سے بکثرت طریق سے روایت کی ہے۔ نیز اسی مسند میں امام موصوف نے مندرجہ بالا ذیل حضرات سے ہر بزرگ کی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ ابن عباس، اسما بنت امیس، ابو سعید خدری، معاویہ ابن ابی سفیان اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اسما بنت امیس، ام سلمہ، جیش بن جنادہ، ابن عمر، ابن عباس، جابر بن سمرہ، زید بن ارقم، برا بن عازب اور علی ابن ابی طالب وغیرہ ہم سے ہر شخص کی حدیث میں روایت کی ہے۔ برا نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے۔ روایت ترمذی نے اپنی صحیح میں ابو سعید خدری کی حدیث میں لکھا ہے۔ ابن عبد البر نے استیاب میں بسلسلہ حالات امیر المومنین اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں خود ان کے الفاظ یہ ہے یہ حدیث تمام احادیث پیغمبر میں سب سے زیادہ ثابت اور مسلم اور ہر ایک سے صحیح تر ہے۔ اس حدیث کو سعد بن ابی وقاص نے پیغمبر سے روایت کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سعد کی حدیث بکثرت طریقوں سے مروی ہے جسے ابن ابی خسیمہ وغیرہ نے لکھا ہے۔ آگے چل کر تحریر فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت میں ابن عباس نے کی ہے، ابو سعید خدری نے کی ہے، ام سلمہ نے کی ہے، اسما بنت امیس نے کی ہے، جابر بن عبداللہ نے کی ہے۔ ان کے علاوہ ایک پوری جماعت اصحاب ہے جس نے اس حدیث کی روایت کی ہے جن کے ذکر میں طول ہوگا۔ علماء محدثین اور اہل سیر و اخبار نے جس نے غزوہ تبوک کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس حدیث کو بھی ضرور لکھا ہے جس میں حضرت علی کے حالات و سوانح مرتب کیے ہیں، خواہ وہ کسی فرقے اور جماعت کے ہوں۔ متقدمین و متاخرین سب نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے، اور مناقب اہل بیت و فضائل صحابہ میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حدیث منزلت وہ حدیث ہے
سب کے نزدیک ثابت و محقق ہے، کسی نے اس کی صحت میں شک نہیں کیا۔ آمدی کے شک کرنے کی وجہ، لہذا جب اس کی اہمیت کی حالت یہ ہے تو آمدی کو اس کے اسناد میں شک ہوا تو ہوا کرے، ان کے شک سے کیا ہوتا ہے؟ علم حدیث میں انہیں دخل ہی کیا حاصل تھا؟ طرق و اسناد کے متعلق ان کا حکم لگانا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے عوام کا حکم لگانا جنہیں کسی بات کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اصول میں انہیں تجربہ حاصل تھا تو اسی تجربے نے انہیں اس دلدل میں پھنسا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بمقتضائے اصول یہ حدیث نص صریح ہے، امیر المومنین کی خلافت پر اصول کے بموجب حضرت علی کو خلیفہ ماننے کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، مفر کی صورت نہیں ہے، لہذا فرار یوں نکالی جائے کہ اس حدیث کے اسناد میں شک و شکوک داخل کر دیے جائیں۔ اس طرح شاید اس حدیث کے نہ ماننے اور حضرت علی کو خلیفہ رسول تسلیم نہ کرنے کی سبیل یعنی راستہ پیدا ہو جائے گا۔ گفتگو 199 سے شروع ہو کے گفتگو 111 تک پہنچ چکی ہے اور اس خط کا جواب بھی مکمل ہو چکا ہے، لہذا پھر ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور دیکھیے آپ کتنے عجیب انداز اور کتنے احسن طریقے سے ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ لہذا پھر ہم آپ سے گزارش کریں گے اس نیک کام میں ہماری مدد کیجیے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے، تاکہ آپ دوسروں تک یہ جب فارورڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور پیغام حق اور مذہب اہل بیت دنیا کے گوش و کنار میں پہنچے گا، جس کی جزا صرف خداوند عالم ہی جانتا ہے، اور وہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ والسلام، پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔